حتمی رائے، غیر حتمی رائے. غیر حتمی رائے میں وہ ایک احتیاطی پہلو بتاتا ہے. میں نے پوچھا یہ تھا آپ سے، ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، کہ اب آپ سے اگر میں سوال کروں کہ چہرہ کھولنے میں احتیاط ہے یا چہرہ بند کرنے میں احتیاط ہے؟ بند کرنے میں احتیاط ہے نا، کہ آپ کا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے، یہ زیادہ بہتر ہے. لہٰذا وہ کہہ دے گا جی احتیاط واجب ہے کہ چہرہ چھپاؤ، جیسے آقا خوئی نے کیا. درست. ایک حتمی رائے، ایک غیر حتمی رائے کو ہم کہتے ہیں فتویٰ، غیر حتمی رائے کو کہتے ہیں احتیاط. فتوے میں چاہے مشکل ہو، چاہے آسان ہو، چاہے سمجھ میں آئے، چاہے سمجھ میں نہ آئے، چاہے حلق سے اترے، چاہے حلق سے نہ اترے، کسی بھی حالت میں آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اسی پر عمل کرنا ہے بلا غیر. دوسری کوئی آپ کے پاس دروازہ نہیں کھلا، اسی پر آپ کو عمل کرنا ہے. لیکن جہاں پر احتیاط واجب ہے وہاں پر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو دو آپشن بن جاتے ہیں. پہلا آپشن اسی پر عمل کر لیں احتیاط پر. دوسرا آپشن اگر آپ اس احتیاط پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو ان کے بعد والا، جس کو ہم کہتے ہیں فل عالم، عالم پہلے نمبر والا، فل عالم یعنی اس کے بعد والا. درست. تو ان کے بعد والا جو مجتہد ہے اس کا نظریہ دیکھیں. اگر اس نے فتویٰ دیا ہے اور آسانی والا فتویٰ دیا ہے تو آپ اس مسئلے میں تقلید چینج نہیں کریں گے. آپ تقلید آغا سیستانی کی ہے، لیکن رجوع کر سکتے ہیں اس مسئلے میں آپ آغا ایکس کی طرف، کہ جو آپ کو ایک سہولت دے رہے ہیں. مثلا فرض کریں آغا خوئی کہتے تھے جی احتیاط واجب ہے کہ چہرہ چھپاؤ. اب کسی بھی وجہ سے کوئی خاتون جو آغا خوئی کی مقلدہ ہوں وہ چہرہ نہیں چھپانا چاہتی، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی سہولت مل جائے. تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ ان کے بعد جس کو آپ فل عالم سمجھتے ہوں، مثلا آغا ایکس، اگر آغا ایکس یہ کہتے ہیں کہ آپ چہرہ کھول سکتی ہیں یعنی چھپانا واجب نہیں ہے، تو پھر یہ خاتون آغا خوئی کی مقلدہ ہوتے ہوئے اس پرٹیکولر مسئلے میں آغا ایکس کی طرف رجوع کرے گی اور ان کی طرف رجوع کر کے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. اچھا، اب رجوع کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، کون سا کوئی نماز پڑھ کے رجوع کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہوتا. رجوع کا مطلب ہے کہ آپ کا ارادہ ہو کہ، یعنی کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ آغا خوئی کی مقلدہ ہیں، آپ کا چہرہ کیسے کھلا ہے، آپ کہیں یار احتیاط واجب تھی، میں نے ان کی بات مانی ہے. وہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں رجوع کرنا، کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس مسئلے میں چہرہ کھولا. اگر آپ سے پوچھا، آپ کہا یار بس میں نے تو ایسے ہی کھول لیا، تو اس کا مطلب ہے رجوع کی کوئی آپ کی نیت نہیں تھی، آپ نے غلط کام کیا. ممکن ہے گنہگار بھی ہوں آپ اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا. لیکن اگر آپ نے پھٹ کر کے جواب دے دیا کہ بھئی میں نے اس لیے کہ آغا سیستانی اجازت دیتے ہیں، میں ان کی مقلدہ تو تھی لیکن احتیاط واجب کی وجہ سے میں نے رجوع کر لیا، اس کا مطلب یہ کہ یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے عمل کس کے کہنے پہ کیا ہے. بھئی یہ پتہ ہونا اسی کا نام ہے رجوع. رجوع کے لیے کوئی نیت نہیں کرنی کہ کھڑے ہو کے 5 منٹ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اب رجوع کرتی ہوں آغا زنجانی کی طرف، آغا فلانی کی طرف، قربتاً الی اللہ. ایسی کوئی کہانی لمبی چوڑی نہیں ہے، کوئی نیت نہیں. آپ کو میں نے کہا نا کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں کیا. اگر آپ کہیں اپنی مرضی سے کیا تو اس کا مطلب ہے رجوع نہیں تھا، پھر آپ قیامت کے ڈنڈوں کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر آپ کہیں کہ آغا مثلا آغا سیستانی کی وجہ سے کیا کیونکہ وہ اجازت دیتے ہیں اور آغا خوئی کی احتیاط تھی، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ڈنڈوں سے بچ گئی ہیں. یہ احتیاط واجب ہے، یہ آپ کو کئی جگہ پر توضیح المسائل میں ملے گی. ایک اس کی چھوٹی بہن ہوتی ہے احتیاط مستحب. درست. جہاں پر احتیاط واجب، اچھا احتیاط واجب یا احتیاط لازم پریکٹیکلی ایک ہی چیزیں ہیں. ٹیکنیکلی تھوڑا سا فرق ہے لیکن پریکٹیکلی ایک ہی چیزیں ہیں. کہ آپ جہاں پر احتیاط لازم لکھا ہے وہاں پہ بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، جہاں پہ احتیاط واجب لکھا ہے وہاں پہ بھی رجوع کر سکتے ہیں. ایک احتیاط مستحب. احتیاط مستحب فتوے کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ. اور فتوے میں نے کیا بتایا آپ کو؟ ابھی بتایا. ہاں، فتوے میں آپ کہیں اور نہیں جا سکتے. جہاں پر بھی احتیاط مستحب ہے آپ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ احتیاط مستحب والا حصہ چھوڑ دیں اور اس سے پہلے والے مسئلے پر عمل کریں. مثلا مثال دوں آپ کو، مثلا فرض کریں کوئی فقیہ یوں کہے کہ کپڑا قلیل پانی سے کسی بھی نجاست میں
ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے، یا اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے. جملہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ پھر سے بولتا ہوں. ہاں، کپڑا اگر کسی بھی نجاست سے نجس ہوا ہو، قلیل پانی سے ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط یا احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، یہ تو بتا دیا نا اس نے. یا اس پر عمل کر لیں، اور بہتری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد والے پہ بھی عمل کر لیں. اس کے بعد والے کو کریں عمل یا چھوڑ دیں، یہ آپشن ہے. لیکن یہاں سے سوئچ کر کے کسی اور کی طرف چل جائیں، وہ کوئی آپشن نہیں ہے احتیاط مستحب میں. سمجھ میں آئی بات؟ احتیاط مستحب میں یہ جو احتیاط مستحب والا حصہ ہے اس کو کر لیں یا اس کو چھوڑ دیں، یہ آپشن تو ہے. ٹھیک ہے، یعنی 3 دفعہ دھونے کو کر لیں، یعنی 3 مرتبہ دھو لیں، یا چھوڑ دیں 3 دفعہ نہ دھوئیں بلکہ ایک ہی دفعہ دھوئیں جو پہلے کا ہے. یہ تو کر سکتے ہیں اس احتیاط مستحب میں، کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے. لیکن کہیں اور سوئچ کر کے جانے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا احتیاط مستحب میں. ٹھیک ہے جی، یہ 3 چیزیں ہو گئیں. بعض جگہ پر مجتہد محل اشکال ہے، تعمل ہے، یہ لفظ بھی استعمال کرتا ہے. اس کا بھی مسئلہ وہی ہے جو احتیاط واجب. دیکھیں احتیاط واجب میں فتویٰ نہیں ہوتا، جو میں نے کہا نا فتوے کے اگینسٹ ہے. وہ جہاں پہ فتویٰ نہ دینا چاہے یا نہ دے یا نہ پہنچ پائے، وہاں پر وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں. تو احتیاط واجب میں ہمیشہ فتویٰ نہیں ہوگا. احتیاط مستحب میں فتوے کے ساتھ احتیاط ہوتی ہے. وہ بغیر فتوے کے احتیاط ہے، یہ فتوے کے ساتھ احتیاط ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ بھی اشکال، تعمل، محل اشکال، محل تعمل اس قسم کے الفاظ آئیں، اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ فتوے کے ساتھ ہیں یا فتوے کے بغیر ہیں. اگر فتوے کے بغیر ہیں تو وہ احتیاط واجب کی طرح ہیں، اگر فتوے کے ساتھ ہیں تو وہ احتیاط مستحب کی طرح ہیں. محل اشکال، محل تعمل، خالی اشکال، یہ دونوں، یہ 4 چیزیں کبھی احتیاط واجب کی طرح ہو جاتی ہیں جب بغیر فتوے کے ہوں، کہ عبارت میں فتویٰ موجود نہ ہو، صرف جو بھی بات کہی گئی ہے وہ احتیاط کی بنا پر یا تعمل اور اشکال کر کے کہی گئی ہے. اور کبھی یہ احتیاط مستحب کی طرح بن جاتے ہیں جب فتوے کے بعد یا فتوے سے پہلے ان کو لگایا جائے لیکن درمیان میں کہیں فتویٰ بھی ہو. دیکھیں یہ پہلے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. مثلا وہی احتیاط والا مسئلہ جو بھی کہا تھا، احتیاط 1 مرتبہ پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ. یوں بھی کہہ سکتا ہے مجتہد، یوں بھی کہہ سکتا ہے قلیل پانی میں کپڑے کو احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ پاک کیا جائے، اگرچہ ایک دفعہ دھونے سے بھی پاک ہو جاتا ہے. تو فتویٰ بعد میں آ گیا، احتیاط پہلے آ گئی. پچھلے جب بیان کیا تھا تو اس میں احتیاط پہلے تھی، فتویٰ پہلے تھا، احتیاط بعد میں تھی. تو یہ فتویٰ بس ڈھونڈنے ہے کہ نہیں ہے. فتوے کے ساتھ احتیاط، محل تعمل، محل اشکال، خالی تعمل، خالی اشکال، یہ الفاظ ہوں تو وہ احتیاط مستحب، فتوے کے بغیر ہوں تو وہ احتیاط واجب. سمجھ میں آ گئی بات؟ چوتھی چیز، کہیں آپ دیکھیں گے مجتہد کہتا ہے اظہر یہ ہے، قوی یا اقوا یہ ہے، بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو. ٹھیک ہے، مثلا اسی عبارت میں اگر جو کپڑے والی تھی، بعید نہیں ہے کہ کپڑا قلیل پانی میں ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط 3 دفعہ دھونے میں ہے. یہ بعید نہیں ہے، نہیں فتویٰ، بس فتوے کے ساتھ احتیاط آ گئی نا. تو کون سی ہو گئی احتیاط؟ احتیاط مستحب ہو گئی. تو بعید نہیں ہے بھی فتویٰ ہوتا ہے، اظہر یہ ہے بھی فتویٰ ہوتا ہے، قوی یا اقوا یہ ہے یہ بھی فتویٰ ہوتا ہے. یہ سب فتوے کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ایک سوال ممکن ہے شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئے یا نہ آئے، تو میں ڈال دیتا ہوں. چلیں، وہ یہ کہ اگر یہ سارے فتوے ہیں تو اتنی ورائٹی کا سفرہ تو نہیں بچھا ہوا کہ طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہوں. تو سب اگر کیا کہتے ہیں فتوے ہی ہیں تو اتنی ورائٹی میں تعبیرات کیوں کرتے ہیں؟ مشکل کیا ان کو؟ سیدھی طرح فتوے کے طور پہ بس ایک جملہ لکھ دیں
نہ ابعد کی ضرورت ہے، نہ بعید کی ضرورت ہے، نہ اظہر کی، نہ یہ صحیح ہے، بات آپ کی کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہ اصل میں اہل علم کے لیے ہوتی ہیں اصطلاحات۔ یعنی اگر ایک نارمل مثلا آغا سیستانی لکھ رہے ہیں ایک دفعہ کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، تو آپ کو جو اہل علم ہوتے ہیں ان کو اس عبارت سے کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے یا اختلافی نہیں ہے، لیکن جب یہ الفاظ ہوتے ہیں نا اقوا، قوی، اظہر، ابعاد وغیرہ، یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، تو اس میں گنجائش ہے کہ چینچاں کی جا سکتی ہے، چونچاں کی جا سکتی ہے، تو تحقیقات محققین کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے تحقیقات کے لیے، تو یہ اصل میں ان کے لیے ہوتی ہیں۔ مختلف دلیلیں ہیں، اقوا یہ ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ دوسری طرف کی بھی بات قوی ہے لیکن میری نظر میں زیادہ مضبوط اس کی بات ہے، دونوں روایتیں ہیں سند کے حساب سے دونوں صحیح ہیں لیکن میرے حساب سے زیادہ قوی یہ ہے، تو وہ اس قسم کے اشارے ان تعبیرات کے اندر ہوتے ہیں جن کا ہمیں کوئی ایز اے مقلد ہمارے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج کل ایک ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، بچے ہیں ہمارے، انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے، اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ فقہی گروپ میں ہیں اور کس گروپ میں ہیں، انہوں نے کچھ پوسٹیں بنانے شروع کی ہیں اور اس کو ان اصطلاحات سے بے نیاز کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسائل، چھوٹے چھوٹے سوال، مثلا جہاں پہ ہے احتیاط واجب ہے کہ حرام ہے، لکھ دیتے ہیں جواب میں حرام ہے، بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں احتیاط واجب، لیکن مسئلے کے طور پر آپ کو پتہ چل گیا جی یہ اس کا کلیئر کٹ مسئلہ ہے کہ جی یہ کام حرام ہے مثلا۔ تو یہ کام انہوں نے شروع کیا آہستہ آہستہ، دیکھیں اب کہاں تک پہنچاتے ہیں وہ بھی۔ تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ یہ آپ کو جگہ جگہ پر قدم قدم پر توضیح مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو ایز اے فتویٰ ڈیل کرنا ہے یا ایز اے احتیاط اس کو لینا ہے، اگر احتیاط ہے تو واجب والی ہے یا مستحب والی ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ مجھے رجوع کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، گنجائش ہے رجوع کی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوں گی اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو۔